ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا وسندنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المطہرین الذین قال اللہ فیہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. صلوات. نہایت ہی واجب الاحترام گرامی قدر احباب، میرے عزیز بھائیوں، دوستو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہلم امام حسین قریب آ رہا ہے، 40 ہے اور سفر کا یہ مہینہ ہے. اس مہینے میں ذکر اہل البیت کی یہ مجالس ہیں. قرآن اور اہل البیت دونوں ایک ساتھ ہیں. تو کوشش یہ ہے کہ اس طرح کی مجالس میں قرآن کو سمجھا جائے، اہل البیت کی زندگی کو سمجھا جائے، اہل البیت کے معارف کو حاصل کیا جائے، اور ملک کے اندر ایسی فضا قائم کی جائے کہ جس میں ہماری آپس میں محبتیں بڑھیں، ہمارے دل آپس میں قریب ہوں. اور ضرورت اس امر کی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے، جتنی ہماری کوشش ہو سکتی ہے، ہم اپنے ارد گرد کو پرسکون بنائیں، ہم اپنے ماحول کو اچھا بنائیں، ہم اپنے سے کسی کو تکلیف نہ دیں، اپنے سے کسی کو تکلیف نہ دیں. تکلیف کئی طرح سے ہو سکتی ہے، مختلف اقسام ہو سکتی ہے. تو اگر ہم اہل البیت کی بات کرتے ہیں تو اہل البیت تو آسانیاں بانٹنے والے ہیں. کون ہیں اہل البیت؟ جو آسانیاں بانٹتے ہیں، جو رحمتیں بانٹتے ہیں، جو اپنی زندگی سے دوسروں کو سہولتیں دینے والے تھے. تو اس لیے اہل البیت کے علوم، ان کے معارف، ان کی زندگی مشعل راہ ہے کہ ان سے ہمیں روشنی ملتی ہے، ہمارے دل جگمگاتے ہیں. اور ملک پاکستان میں، اس وطن عزیز میں مختلف اکائیاں رہتی ہیں، مختلف مسالک کے لوگ وابستہ ہیں، یہاں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں. تو ان سب کو آپس میں جوڑنے کے لیے، آپس میں ایک کرنے کے لیے کیا سرکار ختمی مرتبت نے کوئی فارمولہ دیا ہے؟ کیا اسلام ہمیں ایسی کوئی تعلیم دیتا ہے کہ جس میں ہم، خواہ ہمارا مسلک الگ ہو، مذہب الگ ہو، فرقہ اور فکر و فلسفہ الگ ہو، لیکن ہم ایسے رہ سکیں کہ شیر و شکر ہو جائیں، بھائی بھائی کی طرح رہیں؟ کیا ایسا کوئی راہ، کوئی حل ہمیں اسلام دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ تو اگر ہم رسول کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو رسول نے اس امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. رسول نے اس امت کو حل دیا ہے اور تا قیامت حل دیا ہے. یعنی ایسا حل دیا ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ
نہیں. اور کوشش ہمیشہ یہی ہے کہ خواہ مجلس ہو اور کوئی بھی کسی بھی شکل میں ذکر حسین کرتا ہے، خواہ اس کا کوئی مسلک ہے، کوئی فرقہ ہے، ذکر حسین کرتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ شخص راہ ہدایت پر ہے، راہ نجات پر ہے. دیکھیں معیار کیا ہے؟ صلوات بھیجے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. معیار کیا ہے؟ کربلا کے اندر جب حر کو موقع ملا، حر نے سوچا اب میں کیا کروں، دنیا حاصل کر لوں یا امام کی میت. سمت کا اختیار، سمت چننے کا جب اسے موقع ملا کہ کس سمت میں جاؤں گا، تو یہ مہلت تھی اسے. اور اس مہلت میں چونکہ اس کا ضمیر زندہ تھا، چونکہ وہ محض مذہبیت کو ظاہر تک نہیں رکھتا تھا. یعنی دیکھیں عمر بن سعد جو اس کو بھی مہلت ملی ہے، لیکن رہ کے لالچ کے اندر وہ قاتلوں کی صف میں کھڑا ہو گیا. اب یہ دو کردار ہیں. آیا ہمارا جو دل ہے، اگر ہم کسی ایسی تقریب میں بیٹھتے ہیں جہاں پر مذہب کی بات ہو رہی ہے، جہاں دین کی بات ہو رہی ہے، جہاں اسلام کی بات ہو رہی ہے، قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہے، ہم وہاں بیٹھے ہیں، مسجد میں گئے ہوئے ہیں، ہمارا دل لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا؟ دل سے پوچھیں. اگر آپ کا دل یہ کہتا ہے، میں اپنے آپ سے بھی پوچھوں گا، اگر اس مجلس میں میرا یہ دل لگ رہا ہے کہ میں سر سے پیر تک وہاں حاضر ہوں، وہاں موجود ہوں، تو پھر تو میں یہ کہوں گا کہ میں ممبر سے وابستہ ہو رہا ہوں، ممبر سے جڑ رہا ہوں. لیکن اگر میں وہاں پر صرف اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں نے وقت گزارنا ہے، کہ میں نے اس ٹائم کو پورا کرنا ہے، اور میں نے اپنے معاشرے میں جواب دینا ہے، میں نے اپنی سوسائٹی میں جواب دینا ہے کہ جناب ہاں میں نے تو ماشاء اللہ سے فلاں مجلس بھی اٹینڈ کی ہے، لوگ تو مجھے دیکھتے ہیں، میں صبح شام مسجد میں گزرتا ہوں اور آنا جانا رہتا ہے، تو پھر معذرت کے ساتھ یہ رسمیت ہو جاتی. اسی لیے یہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہبی حوالے سے جو نوجوان ہیں، ہم کہتے ہیں دل نہیں لگ رہا ہے اس کا، اور یہ نوجوان تو سوشل میڈیا پہ زیادہ ٹائم دے رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کو سوچنا ہے. تو مہلت کیا ہے؟ مہلت یہ ہے کہ ہم یہ پوچھیں اپنے دل سے کہ کیا حر بننے کو تیار ہے یا نہیں ہے، وہ دروازہ کھلا ہے یا نہیں کھلا. اور انشاءاللہ یہ جو مجالس ہیں یہ حر بننے کا درس دیتی ہے. لیکن سوال پھر وہیں پر ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو کتنا سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت کو کتنا جانتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے سورہ زخرف کی آیت کریمہ تلاوت کی. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعہ، یہ کوئی اختیار نہیں رکھتے جو اللہ کے سوا کی عبادت کرتے ہیں شفاعت کرنے کی. لا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعہ، ان کو سفارش کا اللہ کے سامنے کوئی اختیار نہیں ہے. الا من شہد بالحق، مگر جو حق کے ساتھ شہید ہو جائے.
مگر جو حق کے ساتھ شہید ہو جائے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ علم بھی رکھتے ہوں، وہ علم بھی رکھتے ہوں. میں نے عرض یہ کیا کہ ان مجالس میں پوری کوشش یہ ہے کہ ہم قرآن اور سرکار ختمی مرتبت کی زندگی سیرت کو سمجھیں. قرآن مجید رسول کی صحیح زندگی اور سیرت کو بیان کرتا. اگر کوئی آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ مجھے ایسی کتاب بتاؤ کہ جس میں سرکار ختمی مرتبت کی زندگی کی بایوگرافی شروع سے آخر تک پڑھ لوں اور صحیح طور پر پڑھوں، تو آپ کہیے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے القرآن القرآن القرآن. شروع سے آخر تک مصطفیٰ کی سیرت ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ 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 یا علی. من کنت مولا فہذا علی مولا. من کنت مولا، بلند آواز سے کہیں، بلند آواز سے، من کنت مولا. ایمان کی حرارت سے کہیں، ایمان کی حرارت سے، ایسے بالکل مرجھائے ہوئے انداز سے نہ کہیں، ایمان کی حرارت سے. کل میں نے کھوکھرا پار کی جو امام بارگاہ ہے، وعلیکم السلام، وہاں پر نوجوانوں میں ایمان کی حرارت دیکھی. آپ میں ایمان کی حرارت نظر آنی چاہیے. من کنت مولا فہذا علی مولا. من کنت مولا. ہاں، سنی شیعہ کوئی تفرقہ نہیں، کوئی تفرقہ نہیں. کل میں نے وہاں جملہ عرض کیا تھا اور دوبارہ سے میں اس کا تکرار کرتا چلوں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں کہ مسلمان سب ایک ہیں، سب اہل ایمان ہیں. اور ہمیں فقہی مکاتب، فقہی اختلافات کی وجہ سے تقسیم نہیں ہونا، فقہی اختلافات کی وجہ سے تقسیم نہیں ہونا، اور نہ ہمیں یہ تقسیم قبول ہے. ہم اس تقسیم کو قبول نہیں کرتے جو فقہی بنیادوں کے اوپر ہم مسلمانوں کو سنی، شیعہ اور دیگر فرقوں کے اندر ہمیں تقسیم کرے. کربلا کے بعد ایک ہی تقسیم ہے، ایک ہی تقسیم، کہ یہ شخص آل محمد کا ساتھی ہے یا آل محمد کے دشمنوں کی صف میں. یہ ایک تقسیم ہے. اور ولایت غدیر جس میں رسول موجود ہیں، اور میں عرض یہ کرتا چلوں اہل السنت والجماعہ کیا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے ہماری صحیح کتابوں کے اندر جتنی کثرت کے ساتھ غدیر ہمیں ملتی ہے اور کوئی حدیث روایت نہیں، جتنی کثرت کے ساتھ غدیر کو بیان کیا علماء اہل سنت نے. لکھا ہے صحیح مسلم کے اندر 6225 روایت ہے، سنن ترمذی کے اندر 3786، 3788، سنن ابن ماجہ کے اندر روایت ہے. نسائی نے خصائص امیر المؤمنین امام علی کی شان میں کتاب لکھی. تو غدیر کا واقعہ وہ یہ نہ کہے کہ میں علی ولی اللہ کہہ دوں گا تو سنیت سے نکل جاؤں گا. ایمان ہے، ایمان ہے. تو برا ہو تفرقہ کا، برا ہو کہ ہمیں دور کر دیا گیا، برا ہو کہ ہمیں بانٹ دیا گیا فرقوں کے اندر، اور کہا کہ جناب 72 فرقے، ہر ایک نے اپنا معیار اور پیمانہ قائم کیا، ہر ایک نے اپنی کسوٹی اور میزان رکھی، ہر ایک نے اپنا دعویٰ پیش کیا اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ رستہ ہی راہ نجات ہے، یہ رستہ، اس پہ ہم چلیں گے تو منزل پر پہنچیں گے.
جنت تو صرف ہمارے لیے ہی ہے، باقیوں کے لیے تو جہنم ہے، نار ہے، اور اپنے ہی سوچ کو ہم نے پروان چڑھایا۔ میں عرض یہ کرتا چلوں کہ معیار وہ قابل قبول ہے کہ جو رسول نے دیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد، سرکار ختمی مرتبت نے معیار دیا۔ کیا معیار دیا صحابہ کو؟ غدیر خم پر امام علی کی ولایت، اور فرمایا اے میرے صحابہ، سب کو جمع کیا۔ اچھا، صرف غدیر پر نہیں، رسول نے اپنی زندگی میں کتنے حج کیے ہیں؟ کتنے حج کیے ہیں؟ ایک حج کیا۔ کتنے حج کیے؟ ایک حج کیا۔ آپ نے ایک حج کیا۔ اچھا، حج کا جو حکم ہے، مکہ کب فتح ہوا ہے؟ مکہ فتح ہوا ہے 8 ہجری میں، یعنی رسول اللہ کے مدینہ میں 8ویں سال مکہ فتح ہوا۔ جب مکہ فتح ہوا ہے تو آپ واپس آ گئے، وہاں رہے نہیں ہیں، آپ واپس مدینہ تشریف لائے، اور حج فرض ہے۔ اس کے بعد 9 کو آپ نے قافلہ بنایا، آپ خود تشریف نہیں لے گئے۔ 10 میں آپ نے حجۃ الوداع کیا ہے، یہ 10 ہجری۔ تو سیرت کو تاریخ کے ساتھ ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ اس حجۃ الوداع میں 2 مقامات ہیں حج کے اندر۔ حج جو عبادت ہے، اصل عبادت کیا ہے حج میں؟ حج میں وقوف عرفہ۔ کیا ہے؟ وقوف عرفہ۔ عرفہ میں ٹھہرتے ہیں۔ ہاں، سعی و صفا بین المروہ بھی ہے، سعی کرتے ہیں 7 مرتبہ، طواف بھی ہے، لیکن وہ تو عمرے میں بھی ہے۔ تو حج کو عمرے سے کیا چیز امتیاز کرتی ہے؟ وقوف عرفہ، منا اور قربانی کرنا، یہ چند چیزیں ہیں جو آپس میں امتیاز کرتی عمرے سے۔ تو وقوف عرفہ یعنی 8 کو، اور یہ حج ہے جس میں خطبہ دیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے سرکار ختمی مرتبت نے صرف غدیر پر نہیں، حجۃ الوداع 8 عرفہ کو قرآن اور اہل البیت کی ولایت کا اعلان کیا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے 3786، فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ کہ میں نے رسول کو دیکھا، قصوہ اونٹنی پر آپ سوار ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ لوگو، تم کبھی بھی راہ ہدایت سے نہیں بھٹکو گے جب تک تم قرآن اور میری اطرت، میری اولاد اہل البیت کی پیروی کرتے رہو گے۔ یہ معیار کس کا ہے؟ رسول کا معیار ہے۔ تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے تو اپنے اپنے معیار بنائے نا، اور کس یعنی حق کیا ہے کہ ہم کس کی پیروی کریں؟ رسول کی پیروی کریں۔ تو اگر ہم اس معیار کو مان لیتے ہیں تو کیا مجھے اپنے اس بھائی سے کبھی نفرت ہوگی یا دوری ہوگی کہ جسے میں سمجھتا ہوں یہ الگ فرقے کا؟ نہیں ہو سکتی۔ یہ ہم نے بانٹا ہے لوگوں کو۔ ایمان اکٹھا کرتا ہے، قرآن مسلمانوں کو ایک کرتا ہے، غدیر اہل ایمان کو ایک کرتا ہے۔ رسول اللہ نے غدیر میں جب اعلان کیا تو کیا فرمایا؟ الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنوں کی جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ تو سب نے عرض کیا یا رسول اللہ بلا، کیوں نہیں، آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ تو جو جان کا مالک ہوتا ہے اس کو پوری جان پر اختیار بھی ہوتا ہے۔ پیغمبر
اگر امتی سے یہ کہے کہ تم میرے لیے اپنی جان قربان کر دو، کیا امتی انکار کر سکتا ہے؟ ہرگز انکار نہیں کرے. امتی کہے گا کہ بالکل یا رسول اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لی مومنوں سے ان کے جان کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے کہ وہ جنت کے بدلے میں. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں، آپ ہماری زندگی کے مالک ہیں، آپ حکم کیجئے، ہم اپنی گردنوں کو پیش کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جو مجھے مالک مانتا ہے وہ علی کو مالک مانتا ہے. من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ اللہم وال من والا وعاد من عادا. جو مجھے مولا مانتا ہے تو وہ اس وقت اپنے دعوے کے اندر پورا اترے گا کہ جب وہ یہ بھی اقرار کر لے کہ علی اس کا مولا. اسی لیے مبارکباد دی حضرت عمر نے جب یہ اعلان سنا، کہا ہنیئا لک یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے علی، مبارک ہو آپ کو، اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ. اے علی آج کے بعد تو ہر مومن اور مومنہ کا ولی ہے، تو ہر ایک کا ولی ہے، مولا ہے، تو سب کا مولا امام علی علیہ السلام. یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے یا علی یا علی. تو بات تو اتحاد کی ہونی چاہیے، اور وہ بات ہونی چاہیے کہ جو ہم سب کو اکٹھا کرتی ہے. اور انشاءاللہ عز و جل میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے، ہمیشہ، کہ ذمہ داری کے ساتھ اہل السنت والجماعت کی کتابوں سے اور صحیح مصادر کے ساتھ، کمزور باتوں سے نہیں، صحیح مصادر سے آپ کے سامنے فضائل اہل البیت اور معارف اہل البیت کو پیش کروں، اور تاکہ ہم آپس میں قریب ہو سکیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ سکیں. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ زخرف کی، فرمایا کہ جو اللہ کے سوا کو پکارتے ہیں وہ کسی سفارش کے مالک نہیں ہیں، الا من شہد بالحق، مگر جو حق کے ساتھ شہید ہو جائے، وہم یعلمون، اور وہ علم بھی رکھتے ہوں. شبلی نعمانی انہوں نے سیرت النبی لکھی ہے، سیرت النبی. وہ لکھتے ہیں، دیکھیں سیرت کو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک سیرت وہ ہے کہ جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے اس کا مطالعہ ہم کریں، اور ایک سیرت وہ ہے کہ جو کسی انسان نے لکھی ہو. تو انسان جب کسی کے بارے میں کچھ بھی لکھتا ہے تو انسان یہ سوچتا ہے بھئی میں انسان ہوں، سامنے والا بھی انسان ہے، اپنے لیول پہ جا کے لکھتا ہے، اپنے اوپر قیاس کر کے دوسروں کی بایوگرافی لکھتا ہے. خدا نے جب مصطفیٰ کی سیرت بیان کی قرآن میں، اپنی شان ربوبیت کو سامنے رکھا ہے. الحمدللہ رب العالمین، وہ رب العالمین ہے، اور اپنا تعارف اور انٹروڈکشن کروایا سورۃ الحمد کے اندر، الحمدللہ رب العالمین. لوگوں میں عالمین کا رب ہوں، اسی لیے میں جس پیغمبر کو بھیج رہا ہوں انسانیت کی طرف، کل انسانیت کی طرف، ان عربوں کے لیے نہیں، صرف ان عربوں کے لیے نہیں، صرف قریش کے لیے نہیں، صرف حجاز کے لیے نہیں، تا قیامت میں ساری انسانیت کے لیے ایسا پیغمبر بھیج رہا ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. یہ شان ربوبیت کے مطابق رب جب مصطفیٰ کی
یا علی یا علی۔ تو جب خدا نے مصطفیٰ کی تعریف بیان کی، شان ربوبیت کو سامنے رکھا، رحمت للعالمین کے ساتھ وصف بیان کیا، اسی لیے کہ جب انسان اگر سیرت بیان کرے گا، اگر ہم کسی مفکر سے پوچھیں گے کہ تم نے شان مصطفیٰ کو کیا سمجھا ہے، اگر ہم کسی فقیہ سے سمجھیں گے، کسی مفتی اور مولانا سے پوچھیں گے، وہ اپنی زندگی پر قیاس کر کے مصطفیٰ کی زندگی کو بیان کرے گا۔ لیکن جب خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، سورہ دہا کے اندر پروردگار نے مصطفیٰ کے بچپنے سے لے کر مصطفیٰ کی زندگی کے آخری لمحے تک مصطفیٰ کی شان اور سیرت کو بیان کیا، ایک ایک لمحے کو اجاگر کیا، مصطفیٰ کی زندگی کو بیان کیا۔ فرمایا اے حبیب، جب تم بچپنے میں تھے، جب تم یتیمی میں تھے، جب تم بچپنے میں تھے، تجھے پروردگار نے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ مصطفیٰ تجھ پر ہمیشہ میری نگاہ رہی، ہمیشہ میری نگاہوں میں رہا۔ اس لیے اے مصطفیٰ، جس رب نے تجھے بچپن میں نہیں چھوڑا، وہ رب تجھے آخرت میں بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ پائے حیدر دیکھ لو، دوشے پیمبر دیکھ لو، دیکھنا گر چاہو نفس نبی کی شان کو، تو سب ہجرت میں پیمبر کا بھی وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ ہے عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ کلام ہے حکیم الامت، حکیم الامت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہو اقبال کی روح سے، لاکھوں رحمتیں ہوں حکیم الامت کی مرقد پر۔ تو شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب رسول کو، چونکہ رسول سب پہ شفقت کیا کرتے تھے، تو بچوں پہ بھی شفقت کرتے تھے، تو اسی لیے حسن و حسین پہ بھی شفقت کر کے ان سے محبت کی، اور آپ بیٹیوں سے بھی بہت پیار کرتے تھے، اسی لیے آپ کو بچیوں سے، بیٹیوں پر شفقت ہوتی تھی، تو اپنی بیٹی سے بھی آپ نے بہت محبت کی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہاں، آپ کو بچوں پر شفقت تھی، آپ رحمت للعالمین ہیں، اور کیوں شفقت نہ ہو؟ آپ ہر ایک کے لیے محبت کا آپ معیار ہیں، عنوان ہیں محبت کا، مجسم محبت ہیں آپ، تو آپ سب سے محبت کرتے ہیں، بچوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ لیکن میں شبلی کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں سے آپ نے شفقت کی، لیکن کسی بچے کے لیے نہیں کہا انت سیدہ شباب اہل الجنہ۔ کسی بچے کے لیے آپ نے اسے نماز میں نماز کا سجدہ طول نہیں دیا۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ آپ کو بچوں پر شفقت ہے، اور ہے، لیکن کسی بچے کے لیے نہیں کہا کہ تیرا دشمن میرا دشمن ہے، تیرا دوست میرا دوست ہے۔ اور بیٹیوں کے لیے آپ کو بیٹی پر شفقت ہے، اور آپ کو سب بیٹیوں کے لیے آپ رحمت ہیں، لیکن کسی کی بیٹی کے لیے نہیں کہا یریبنی ما رابک یوزینی ما آزاک، اے فاطمہ مجھے وہ چیز دکھ دیتی ہے جو تجھے دکھ دے،
مجھے وہ چیز تکلیف دیتی ہے، ایذا دیتی ہے، اے فاطمہ جو تجھے ایذا دے۔ یہ سیدہ کی شان ہے۔ بچوں کو سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار، اور ان کی والدہ کے لیے سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی خواتین کی سیدہ سردار، اور ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے سیدۃ نساء المؤمنین، مومن عورتوں کی سیدہ، اور اپنے بیٹے امام حسن کے لیے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے۔ یہ سید گھرانہ ہے، یہ سید گھرانہ، اور وہ گھرانہ کہ جس کا اول سے آخر تک تسلسل، اول سے آخر تک تسلسل ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پورا تسلسل ذریت ابراہیمی، ذریتم بعدها من بعد، یہ ایک دوسرے کی اولاد اور ذریت ہے کہ ابراہیم سے لے کر جناب عبد المطلب تک، جناب ابو طالب تک، اور سرکار ختمی مرتبہ تک پوری طہارت کا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے کے اندر کوئی نجاست نہیں ہے، اس سلسلے کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ قرآن نے آواز دی، ابراہیم نے جب کعبہ کو تعمیر کر دیا، قرآن نے اس ابراہیم کے الفاظ کو تا قیامت امر کر دیا، پروردگار ربنا اجعلنا مسلمین لک، مجھے ابراہیم کو اور اسماعیل کو اپنا مسلمان بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں سے ایک پوری مسلمان مسلم امت بنا، وَبَعَثْ فِيهِمْ، اس کے بعد انہی میں سے پیغمبر کو مبعوث کرنا۔ سوال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ابراہیم نے پہلے نبی مانگا یا امت مانگی؟ نبی سے پہلے پوری ایک ذریت مسلمہ کو ابراہیم نے دعا کی شکل میں مانگا۔ اگر وہ ذریت ابراہیمی اس کو مستجاب الدعوات ابراہیم کو نہ مانا جائے تو قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا مطلب پھر کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ پیغمبر کے سے پہلے امت مسلمہ وہاں پر ہونی چاہیے، اور اسی لیے جناب ابو طالب اول مسلم، جناب ابو طالب علیہ السلام، سیرت ابن شام کو پڑھیے، سیرت ابن اسحاق کو، طبقات ابن سعد کو۔ جناب ابو طالب نے اسلام کے دفاع کے اندر، رسول کے دفاع میں، سرکار ختمی مرتبت کے دفاع میں وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے تلوار بلند کی، جنہوں نے عرب کے اندر، مکہ کے اندر کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا، کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تم میرے بھتیجوں کو مجھ سے چاہتے ہو، میرے بھتیجے کو مجھ سے چاہتے ہو، اور یہ ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ میں تمہارے حوالے کر دوں۔ کذبتم وبیت اللہ، کذبتم وبیت اللہ نترک مکہ، تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے بھتیجے کو لے کر مکہ سے نکل جاؤں؟ کذبتم وبیت اللہ نترک مکہ ونجعل الا امرکم فی بلابل، تمہاری ساری تدبیریں ناکام ہو جائیں گی، تمہاری ساری تدبیریں ناکام ہو جائیں گی۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم محمد کو اکیلے چھوڑ دیں گے؟ کذبتم وبیت اللہ ونبذا محمدا، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں محمد کو چھوڑ دوں گا؟ ولما نطاعن دونہ وننازل، خدا کی قسم ابھی تو ہم نے تلواریں نہیں اٹھائی، ابھی تو ہم نے نیزے نہیں اٹھائے، تم میرے بھتیجے کو قتل کرنا چاہتے ہو، اس کی زندگی چاہتے ہو؟ جب تک میں ابو طالب زندہ ہوں
تم میرے بھتیجے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. ہم جب تک پتنگوں کی طرح محمد کے ارد گرد کٹ کے مر نہیں جاتے تم میرے بھتیجے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. کذبتم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی دیکھیں میں عرض یہ کر رہا ہوں جناب ابو طالب نے کیسے دفاع کیا اسلام کا. آخری شعر میں جناب ابو طالب کا عرض کرتا چلوں, اور میرے جو وقت ہے وہ تقریباً مجھے جو دیا گیا تھا 10:30 بجے کا, تو 11:20 ہو رہے ہیں, تو تقریباً 1 گھنٹہ میں زیادہ لے چکا ہوں. تو میں بس چند میرے پاس منٹ ہے, میں اختتام کرنے جا رہا ہوں. جناب ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں وَنُسْلِمَهُ حَتَّى, تم یہ کہتے ہو کہ ہم حوالے کر دیں گے. وَنُسْلِمَهُ حَتَّى نُسَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ. تم یہ چاہتے ہو کہ ہم حوالے کر دیں اپنے بھتیجے کو, ابھی تو ہمارے شیر خار بچے بھی زندہ ہیں. وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ, ابھی تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی قربانیاں دینے کے لیے زندہ ہیں, تو ہم حوالے نہیں. اور پھر اللہ اکبر, مجھے بخاری کا یہ شعر یاد آ گیا جو جناب ابو طالب کا نقل کیا انہوں نے, صحیح بخاری کے اندر ہے. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. مدینہ میں ایک مرتبہ قحط ہو گیا, قحط, اور اس سے پہلے مکہ میں ہوا تھا. میں کیا شفاعت کے موضوع کے اوپر عرض کروں کہ شفاعت تو جناب ابو طالب شفاعت کو کس طرح انہوں نے پیش کیا. مکہ کے سارے لوگ جناب ابو طالب کے پاس آئے, کہا کہ بارش نہیں ہو رہی. پہلے انہوں نے پلان یہ کیا, کسی نے کہا کہ بھائی جاؤ یہ سامنے جو بت ہے نا لات, اس کے پاس جاؤ ذرا اس کو خوش کرو. کسی نے کہا کہ منات کے پاس جاؤ, کسی نے کہا وہ فلاں وادی کے اندر ایک بت ہے اس کے لیے ذرا چڑھاوے چڑھا دو بارش ہو جائے گی. پھر کسی نے کہا نہیں, یہاں ذریت ابراہیم کا فرد بھی ایک موجود ہے. تو انہوں نے کہا کون ہے؟ کہا تم کہیں سید بطحا کی بات تو نہیں کر رہے؟ اور اچھا یہ سیرت ابن اسحاق کے اندر موجود ہے ذمہ داری کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ اچھا, جناب ابو طالب کے پاس آ گئے. جناب ابو طالب سے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی, قحط پڑ گیا. قریش, سارے قریش آ گئے. تو آپ دعا کر لیں کہ بارش ہو جائے. یعنی مشرکین بھی جانتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, مشرک بھی جانتا ہے. اب مسلمان شک کر رہا ہو تو کیا کیا جا سکتا. مسلمان تو بھائی ماشاء اللہ سے وہ اس کے لیے تو سب کچھ معاف ہو جاتا ہے. تو جناب ابو طالب کے پاس آئے, کہا کہ بارش نہیں ہو رہی. تو جناب ابو طالب نے کہا اچھا, اور اپنے بھتیجے محمد کو ساتھ لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار کو ساتھ میں لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ساتھ میں لیا.
اور کعبہ کے ساتھ رسول اللہ کو یوں کندھے پہ اٹھایا، ایسے کندھے پہ اٹھایا اور ہاتھوں کو ایسے سامنے لے آئے اور پیروں کو یوں اپنے ساتھ ملا دیا اور کعبہ کے ساتھ یوں ٹیک لگا، رسول کے ہاتھ کعبہ کی دیواروں پر، اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، اس کے وسیلے سے لا یملکون الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق وہم یعلمون، جو حق کے لیے گواہی دے وہی جانتا ہے کہ سفارش کیسے کرنی ہے، شفاعت کیسے کرنی ہے۔ تو بارش ہو گئی، اس موقع پر پھر جناب ابو طالب نے ایک شعر پڑھا، قصیدہ ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ روشن چہرے والا مصطفیٰ، اس کے چہرے کو دیکھ کر بارش مانگی جاتی ہے، بارش طلب کی جاتی ہے، اور یہ یتیموں کا والی ہے، بیواؤں کو پالنے والا ہے، یعنی صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے بیٹا، اللہ آپ کو ہمیشہ زندگی میں کامیابی اور کامرانی دے۔ اس موقع کا بھی بتا دیا اور آنے والے وقت صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ نہیں قبلہ محمد وآل محمد بلندر سلامات۔ علامہ سید عارف شاہ کاظمی صاحب حفظہ اللہ، مسلک مکتب اہل البیت کی عظیم شخصیت، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ان سے پہلی مرتبہ ان کی بالمشافہ زیارت ہو رہی ہے۔ اللہ کریم ان کے علم میں، ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اور میں نے یہ کہا کہ مسلک شیعہ کے ترجمان یا عالم، اور اگر ان کی اجازت ہو تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اہل سنت کے عظیم عالم، سنیت کے، کہ سنیت کا وہ مفہوم اور شیعیت کا مفہوم آج درست کرنے کی ضرورت ہے، کہ اگر آپ کو سنت کا مفہوم معلوم ہو تو سنی وہی ہے کہ جو رسول کی سنت پر ہوگا، اور ایک حقیقی شیعہ وہی اصل سنی، اور ایک حقیقی سنی وہی اصل شیعہ، فیبریکیٹڈ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام مدافع رسول اللہ کہ اسلام کی خاطر، رسول کی خاطر سب سے پہلے تلوار نکالنے والے، مکہ کے اندر اعلان کرنے والے، لوگوں کے سامنے اس بات کا جرت کے ساتھ اظہار کرنے والے کہ ابھی تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم محمد کو تمہارے حوالے کر دیں گے، ابھی تو ہمارے شیر خار بچے زندہ ہیں، ابھی تم نے ہماری تلواروں کی چمک نہیں دیکھی، ابھی تم نے ہمارے نیزوں کی گرج نہیں دیکھی۔ تو اسی لیے یہ سمجھنا ہے کہ شفاعت کا مفہوم کہ بھائی یہ بڑی مصیبت ہو گئی ہے کہ ہر چیز میں جب بیان کرتے ہیں توحید تو ساتھ میں یہ ضرور کہتے ہیں جناب یہ کام شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک۔ شفاعت اللہ کے سوا کوئی سفارش نہیں کر سکتا، شفاعت کا کسی کو اختیار نہیں ہے، شفاعت کا کوئی عزت نہیں ہے، اور جناب کوئی کچھ بھی اللہ کے سامنے، بس اللہ نے سب کو مجبور پیدا کر دیا۔ میں اس موضوع کے اوپر، میرے پاس وقت بہت کم ہے اور علامہ صاحب اصل خطاب تو قبلہ کاظمی شاہ صاحب کا ہوگا، میں چند جملے ہی بس عرض کرتا جا رہا ہوں۔ اگر وقت ہوتا میں یہ چاہوں گا کہ
اس سفارش کا، یہ شفاعت کا جو موضوع ہے یہ کتنا اہم ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جو یہ شرک اور بدعت کے فتوے لگائے گئے، اس مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، توحید کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، خدا کی وحدانیت کو اس کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے. اور وجہ کیا ہوئی کہ توحید کا وہ مفہوم بیان کیا گیا کہ جو ان کے مولوی صاحب نے سمجھا، اور جو اس کے اوپر فٹ نہ آیا کہہ دیا کہ یہ مشرک ہے، بدعتی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے. اس لیے کہ ایک زمانہ ایسے آیا تھا کہ انہوں نے کوشش یہ ہوئی کہ ایک پورا سیٹ اپ بنا کے چھوڑا جائے، اور ایسا سیٹ اپ بنایا جائے کہ اس میں مسلمانوں کی اکثریت کو اسلام سے باہر کیا جائے. اور یہ آج سے کوشش نہیں ہوئی، یہ بہت قدیم اس کی کوشش ہے، بہت قدیم کوشش ہے، اس کی تاریخ ہے. تو جناب ابو طالب نے جب شفاعت کی، رسول کے ذریعے سے بارش برس گئی. یہی واقعہ قدرت نے جب دہرایا مدینہ کے اندر، مدینہ والے آئے، یا رسول اللہ بہت قحط ہے اور بارش نہیں برس رہی ہے. تو آپ نے فرمایا، آپ نے دعا کی، بارش ہو گئی. اب وہ پھر آ گئے، بارش اتنی برسی کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب آپ دعا کیجئے کہ یہ بہت بارش برس گئی ہے، اب تو ہمارے گھروں میں اور کھیتوں میں پانی آ گیا ہے، آپ دعا کریں کہ یہ سائڈ پہ ہو جائے. آپ نے فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا. بخاری کی روایت ہے کہ پروردگار اس کو ہمارے ارد گرد علاقوں پہ برسا دے، ہمارے سے ہٹا دے. وہ بارش ہٹ گئی. تو جب یہ لوگ آئے نا رسول کے پاس کہ یا رسول اللہ بہت بارش برس گئی ہے، رسول اللہ مسکرا دی، اور علی بیٹھے ہوئے تھے. کہا علی آج اگر ابو طالب ہوتے تو خوش ہو جاتے، آج ابو طالب ہوتے تو خوش ہو جاتے. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. اس موقع پر پھر امام علی نے قصیدہ اپنے والد کا سنایا، اور طویل قصیدہ ہے، قصیدہ لامیہ اس کو کہتے ہیں. اس کے آخر میں لام آتا ہے، اور پھر جو میں نے جس کے شروع کے کلمات آپ کے سامنے پیش کیے. عرض یہ کر رہا تھا کہ اہل البیت، قرآن اور اہل البیت ایک ساتھ قرآن اور اہل البیت ایک ساتھ. میں نے گزشتہ مجلس کے اندر ایک جملہ عرض کیا کہ آیت تطہیر یہ خاص معجزہ ہے، آیت تطہیر. اور وہ معجزہ کیسے ہے کہ پروردگار نے یہ کوشش تو کی گئی کہ اہل البیت کو ہر دور کے اندر اہل البیت کو شہید کرنے کی، ان کو رستوں سے ہٹانے کی. ناکام ہوئے. اور اسی طرح قرآن مجید سے اس آیت کو ہٹا نہ سکے. لیکن اللہ نے اہل البیت کے جو دشمن ہیں ان کو طاقت دی، اقتدار دیا، اختیار دیا، تلوار دی، زور دیا. یزید کو طاقت اور اختیار ملا، اقتدار ملا، اور اس کے پاس مکمل حکومت آئی، سب کچھ اس کے پاس ہے. آگے بنو عباس کے پاس ہے، طاقت بھی، اختیار بھی ہے، دولت بھی ہے. آگے مزید جو ادوار آتے ہیں، طاقت بھی ہے، دولت بھی ہے، اختیار بھی ہے. سب کچھ دے کر پروردگار نے ان سے کہا آیت تطہیر نازل کی ہے، تم اپنی ساری کوشش لگا لو. یہ آیت تطہیر معجزہ ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تا قیامت اہل البیت سے کوئی رجس ان کے قریب نہیں کر سکتا. میں نے یزید کو، مروانیوں کو طاقت دی، دولت دی، اختیار دیا. بنو عباس کو دیا، طاقت دی، دولت دی، اختیار دی. ساری کوشش کر لو، آیت تطہیر معجزہ ہے، تم اہل البیت کے قریب ایک رجس نہیں لا سکتے. ایک رجس بھی ثابت کر کے دکھا دو. پوری کوششیں ہوئیں. احمد بن حنبل نے لکھا ہے، ان سے ان کے بیٹے نے پوچھا ابا جان یہ کیا بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ علی کے دشمنوں میں بھی فضیلت، علی کے دشمن کی فضیلتیں اس میں بھی روایتیں نظر آتی ہیں. تو احمد بن حنبل نے کہا بیٹا علی کے بہت دشمن تھے. کان الامام علی کثیر الاعداء، علی کے بہت دشمن تھے. علی کے دشمنوں نے کوشش کی کہ پہلے تو علی کی زندگی میں کوئی عیب ڈھونڈ لیں،
کوئی عیب نکال لیں کہ علی کی زندگی میں کوئی عیب ہے، لیکن وہ اس عیب نکالنے میں کامیاب نہ ہوئے، تو انہوں نے پھر علی کے دشمنوں کے فضیلت کے اندر روایات گھڑنا شروع کر دی، لیکن وہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ علی نے خود اپنی زندگی کے بارے میں کہا۔ امام علی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، والذی فلق الحب وبرأ النسم انہ لعہد النبی الامی الی یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق۔ علی کہتے ہیں اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو چیرا، اس ذات کی قسم جس نے روح کو پیدا کیا، مجھ سے میرے حبیب نبی امی نے یہ وعدہ کیا ہے، اے علی تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا، تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا، تجھ سے صرف منافق بغض کرے گا۔ علی وہ ذات ہے جو بے عیب ذات ہے، علی وہ ذات ہے جو مطہر ذات ہے، علی وہ ذات ہے کہ جس میں کوشش ہوئی عیب اچھالنے کی، زندگی کے اندر عیب ڈھونڈنے کی، سب و شتم ہوا، بغداد سے دمشق تک، دمشق سے کوفہ تک، کوفہ سے افغانستان تک، بخارا اور سمرقند کی مساجد تک، لیکن علی کی زندگی میں دشمن ایک عیب نہ ڈھونڈ سکا۔ علی بے عیب ذات ہے، علی بے عیب ذات ہے، علی وہ ہے کہ جس کے بچے مطہر ہیں، علی وہ ذات ہے کہ جس کی زوجہ مطہرہ ہے، علی وہ ہے کہ جس کے سسر رسول اللہ ہے، علی وہ ہے کہ جس کے والد ابو طالب ہے۔ یا علی، علی کی قربانیاں تھی کہ آتے آتے یہی وہ چیز تھی، یہی مقام تھا۔ ابو طالب نے اپنے بچوں کو جو تیار کیا تھا، جو سب سے پہلے دن اعلان کیا تھا نا، کربلا کے لیے تھا، وہ یہی اعلان تھا۔ آخر کربلا دہرا دی گئی، وہ وقت آ گیا، کوشش شروع سے ہوتی رہی، ایک پورا تسلسل ہے، ہوتا رہا، اور وہ وقت آیا کہ جب حسین علی کے بیٹے وہ کربلا میں تنہا ہیں، اکیلے ہیں۔ مورخ لکھتا ہے کہ 72 سروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جایا گیا۔ مورخ لکھتا ہے کہ جب ان سروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جایا گیا تو ایسے یزید کے دربار میں جیسے پتھروں کو پھینکا جاتا ہے، ایسے پھینکا گیا۔ وہ دلوں کا حسد سامنے آ گیا تھا، وہ کینہ سامنے آ گیا تھا، اور حسین اس موقع پر ہم یہ سمجھیں کہ کیا مدد نہیں ہوئی امام حسین علیہ السلام کی؟ نہیں، مدد ہوئی ہے، اور وہ مدد ایسی ہے کہ آج جب مومن بیٹھتا ہے اور ان کے مصائب یاد کرتا ہے اور ان کے اوپر ہونے والے مظالم کو، تو مومن کا دل حسین کے ساتھ ہے۔ مومن کہتا ہے کہ آج میں حسین کی مدد کروں گا، آج بھی۔ کیسے مدد کروں گا؟ یا رسول اللہ، یا الہی، میں آج بھی اگر مجھے موقع مل جائے حق کے لیے قربانی دینے کا، آج مجھے موقع مل جائے حق کے لیے جان لٹانے کا، تو میں جان لٹا دوں گا۔ یہ حسین کی مدد ہے، یہ حسین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ جب حسین نے کہا من انصاری ہل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مدد کرے، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے، جو ہمارا ساتھ دے، تو اگر آج دل سے اگر وہ ایک آنکھ سے ہماری آنسو بھی نکل جاتا ہے، ایک آنسو بھی نکل جاتا ہے بغیر تکلف کیے ہوئے، یقین جانے اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اگر نامہ اعمال میں کچھ اور نہ ہو، وہ قطرہ ہو، وہ آنکھ کا آنسو جو حسین کے غم میں نکلا ہے، نجات کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ میں اعمال کی نفی نہیں کر رہا ہوں، میں اعمال کی ہرگز نفی نہیں کر رہا ہوں، اللہ الیاذ باللہ نہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اخلاص کے ساتھ ان تمام واقعات کو یاد کرتے ہیں تو وہ مظلومیت کہ جس میں یعنی ایک 6 ماہ کا بچہ، کیا مجھے میرے دل کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے؟ یہ بات کافی نہیں ہے؟ میں اس میں پڑ جاؤں کہ مجھے آنکھوں سے آنسو نکلنا چاہیے، نہیں نکلنا چاہیے، میں سنی ہوں، میں فلاں ہوں اور میں شیعہ نہیں، میں انسان ہوں، میرے سامنے مجھے ایک واقعہ ہو رہا ہے اور مجھے اس واقعے کو یاد کرنا ہے، اور مجھے ان مصائب کو یاد کر کے
جب آنکھوں سے آنسو آتے ہیں تو میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ میں کربلا میں کھڑا ہوں. آج یہ حسین پر پڑنے والا تیر مجھ پہ پڑ گیا. آج یہ بچوں کے اوپر، یہ خواتین پر، یہ حسین کی اللہ اکبر جو ساتھ میں ہیں، جو پھوپھی ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، یہ سب یہ وہ ہیں کہ جو رسول کے نواسے ہیں. الہ العالمین کس کرب کے ساتھ، کس دل کے ساتھ میں ان جملوں کو ادا کروں کہ اگر میں وہاں ہوتا اور ہمارے بچے ہوتے، ہم کہتے یا الہ العالمین ہمارے بچوں کو یہ تیر لگ جائے اور حسین کے بچے کو نہ لگے. یہ مظلومیت تھی. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کر لیں اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے. السلام علیکم.